کارگل وار وہ جنگ تھا جسے کارگل کی اونچی پہاڑیوں پر لڑا گیا اور اسی وجہ سے دنیا اسے کارگل وار کے نام سے جانتی ہے۔ اور کارگل کی پہاڑیاں 7000 فیٹ تک اونچی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کے دل میں ایک سوال ضرور ہوگا کہ کارگل وار آخر کیوں لڑی گئی؟ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ کارگل وار لڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 1971 میں بھارت نے لائن آف کنٹرول کی دھجیاں اڑاتے پاکستان میں واقع کارگل پر قبضہ کیا۔ یہاں پہ یہ جاننا آپ کو ضروری ہے کہ لائن آف کنٹرول کیا ہے۔ لائن آف کنٹرول وہ لائن ہے جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بیچ میں ایک لائن بنائی گئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی افواج ہوا کرتی ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی افواج ہوا کرتی ہیں۔ ان فوجیوں کو اگر لائن آف کنٹرول کو کراس کرنا ہے تو اپنے گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی، ورنہ ایک بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ جب بھارت نے پاکستانی کارگل پر قبضہ کیا تو اسی وقت سے کارگل کو واپس لینے کے منصوبے بن رہے تھے۔ ان میں سے ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ سردیوں میں بھارتی فوج کارگل کی پوسٹوں سے نیچے اترتے ہیں تو اس پر قبضہ کرنا تھا، اور اسی دوران زمینی راستے سے سیاچن پر حملہ کرنا بھی پلان کا حصہ تھا، تاکہ بھارت نے 1984 میں سیاچن پر قبضہ کیا تھا اسے واپس لینا بھی پلان کا حصہ تھا۔ لیکن اس پلان کو ضیاء الحق کو بھی بتایا گیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے اس پلان کو بے نظیر بھٹو سے بھی ڈسکس کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کو رد عمل نہیں کیا۔ اور جب پرویز مشرف آرمی چیف بنے تو یہ پلان انہیں بتایا گیا تو اس نے اس پر رضامندی دکھائی، لیکن پرویز مشرف نے اس پلان کے بارے میں پرائم منسٹر تک کی اجازت نہ لی۔ یہاں تک یہ بات 4 جنرل کے بیچ میں تھا، کسی اور کو بتانا نہ تھا۔ لائن آف کنٹرول کے دوسرے جانب پاک فوج کے جوانوں نے پوسٹیں بنانا شروع کر دی، لیکن پرویز مشرف ایک اور کہانی بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ ہم 4 جنرلوں کا نہیں تھا۔ ان دنوں بھارتی فوج سیاچن اور کارگل پر غیر معمولی حرکت کر رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی فوج کسی آپریشن تیاری کر رہے، اور اس کے بعد محمود اسلم ہیلی کاپٹر میں کارگل کا جائزہ لینے گیا اور دیکھا وہاں بھارتی فوج تھا ہی نہیں۔ اصل میں وہاں 10 سے 20 پوسٹیں لگانی تھیں، لیکن اب وہاں بھارتی فوج کی موجودگی نہ تھی تو اس کو بڑھا کر 156 کیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوا، پوسٹیں بڑھنے کی وجہ سے راشن کا مسئلہ بڑھ گیا، کیونکہ پہاڑیوں پر راشن پہنچانا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ISPR کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہیں پوسٹوں پر جوانوں کی خوراک 1 چمچ چینی تھی، اور اس آپریشن سے بھارتی فوج 1998 دسمبر تک بالکل بے خبر تھی۔ لیکن جنوری 1999 سے بھارتی فوج کو اس آپریشن کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، اور اس کے بعد پاک آرمی اور بھارت فوج کے بیچ میں ایک مہا جنگ چھڑ گیا، اور یہ جنگ ہیڈ لائنز میں آنا شروع ہوا، اور اس بات کا پتہ وزیر اعظم نواز شریف کو لگا۔ لیکن جنگ تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے کہیں جوان شہید ہو جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔